تبلیغی جماعت کا داخلی اختلاف کیوں انتشار اور تصادم تک پہنچ چکا ہے؟ اس میں کیا تبلیغی جماعت کے اپنے اکابرین ملوث ہیں یا باہر کے لوگ بھی اس میں ہیں؟ تو میں نے اس پر بات کی ہے کہ اس کو توڑنے میں، یعنی اسی جماعت کو منقسم کرنے میں بیرونی ہاتھ بڑے سرگرم ہیں، اور ایسی بیرونی طاقتیں ہیں کہ وہ نہیں چاہتی کہ تبلیغی جماعت متحد رہے، کیونکہ عوام الناس پر جو اثر ہے صرف تبلیغی جماعت کا ہے۔ تبلیغی جماعت میں صرف علماء نہیں ہیں بلکہ زیادہ تر اس کے کارکن وہ عوام ہیں، اور ہر طبقے کے لوگ ہیں۔ ہر طبقے میں اس جماعت کا کام ہو رہا ہے۔ تو پرانی جو پارٹیاں تھیں، مذہبی پارٹیاں یا سیاسی پارٹیاں، ان سب کے اثر رسوخ کو تبلیغی جماعت نے ختم کیا ہے۔ اور میں خود بھی ایک بہت بڑی پارٹی کے ایک بڑے رہنما سے ملا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ تبلیغی جماعت نے ہمارے کام کو یا ہمارے سیاسی کاروبار کو ختم کیا ہے۔ پہلے لوگ ہمارے نعرے لگاتے تھے، ہمارے جلسوں میں آتے تھے، ہمیں ملنے کے لیے آتے تھے، لیکن ابھی لوگ تبلیغوں میں جا رہے ہیں۔ جوان طبقہ اور نوجوان نسل وہ تبلیغ میں جا رہی ہے۔ جو تبلیغ میں چلا جاتا ہے پھر وہ ہماری طرف نہیں دیکھتا۔ یہ جو رہنما کی میں بات کر رہا ہوں، جو لیڈر ہیں، یہ مذہبی لیڈر نہیں ہے، سیکولر پارٹی کے لیڈر ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ جو تبلیغی جماعت ہے، اس کا اثر صرف مذہبی جماعتوں پر نہیں پڑا بلکہ سیکولر جماعتوں پر بھی پڑا ہے۔ اگر آپ 30، 35، 40 سال پہلے کی تاریخ دیکھیں تو ہر گاؤں میں اور ہر قصبے میں، ہر شہر میں پیر حضرات ہوا کرتے تھے۔ لوگ جا کر ان سے بیعت کرتے تھے اور پھر انہیں نذرانے دیتے تھے۔ میں نے خود دیکھا پیروں کے جو دربار ہوتے تھے بڑے رہتے تھے، لیکن جب تبلیغی جماعت نے عوام الناس میں کام کیا اور ہر طبقے میں ان کا کام پھیل گیا تو ہر کسی کی دکان وہ ٹھنڈی پڑ گئی۔ چنانچہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ تبلیغی جماعت کا راستہ روک دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ باہر کی قوتیں، میں یہ نہیں کہتا کہ صرف مذہبی طاقتیں ہیں، بلکہ سیکولر طاقتیں بھی یہی چاہتی ہیں، بھلے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، وہ بھی چاہتے ہیں کہ بھائی ان کا راستہ روک دے۔ اب تبلیغی جماعت آپس میں کیوں دو حصوں میں تقسیم ہو گئی؟ اختلاف تو دو بندوں میں بھی رہا کرتا ہے، اور تبلیغی جماعت کے اکابرین کا اندر بھی اختلاف تھا، مگر کیوں اختلاف تصادم میں بدل گیا؟ تو تبلیغی جماعت یہ دیوبند کی ایک شاخ ہے، اور دیوبند دارالعلوم وہ اس کے علماء دو حصوں میں تقسیم ہو گئے اور آپس میں مشترکان ہیں۔ اسی طرح جمعیت علماء ہند، وہ بھی انہی علماء کی ہیں، وہ بھی دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ تو اثرات اس کے یہ ہیں کہ جب وہ تقسیم ہو گئے تو اس جماعت نے بھی تقسیم ہونا تھا، مگر اگر یہ جمعیت علماء ہند اور دیوبند کے علماء چاہتے تو تبلیغی جماعت کو اختلاف سے بچا سکتے تھے، مگر انہوں نے تبلیغی جماعت کو اختلاف سے بچانے میں کردار ادا نہیں کیا، بلکہ الٹا اس آگ کو ہوا دے رہے ہیں۔ جیسے تبلیغی جماعت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، ایک دھڑا اور پھر دوسرا دھڑا۔ دیوبند کے علماء کی ایک فریق ایک دھڑے کو کافر قرار دے رہی ہے اور دوسرے دھڑے کو مومن۔ پھر دیوبند کے وہی مخالف فریق جس کو
کافر قرار دے رہی ہیں تو اس کے مخالف فریق اسی کو مومن قرار دے رہی ہے۔ اب انہیں یہ کرنا چاہیے تھا کہ خاموش رہتے، بلکہ انہیں سمجھاتے کہ بھائی اس طرح نہ کریں، لیکن نہیں ہوا۔ اور دیوبند والے بھی چاہتے ہیں، جمعیت علماء ہند بھی یہ چاہتی ہے کہ اس کو مزید تقسیم کیا جائے۔ جیسے میں نے کہا کہ اثر رسوخ اس جماعت کا بڑھ رہا تھا، اب اس کو بریک لگ گیا۔ لیکن اب بھی اگر تبلیغی جماعت کے اکابرین ہوش کے ناخن لیں اور وہ سر جوڑ کر بیٹھ جائیں کہ ہماری لڑائی سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا، اور چلو ہمیں تو یہ فائدہ ہو جائے گا کہ ہم بھی بزرگ بن جائیں گے، لیکن انسانیت کو کیا فائدہ ہوگا؟ تو امت کو یا انسانوں کو کوئی فائدہ نہیں ہے، کسی بھی جماعت کے اختلاف سے کسی کو بھی فائدہ نہیں پہنچتا۔ اگر تبلیغی اکابرین بیٹھ جائیں اور ان کے ساتھ ساتھ جو بڑے بڑے دارالعلوم ہیں جو آپس میں متحد ہیں، ہندوستان میں بھی ہیں، پاکستان اور بنگلہ دیش میں بھی ایسے دارالعلوم ہیں، ایسے علماء ہیں جو کہ دونوں سے ہمدردی رکھتے ہیں اور دونوں دڑوں میں سے کسی بھی ایک دڑی کی حمایت یا مخالفت نہیں کرتے۔ یہ لوگ اگر میدان میں آ جائیں اور اکابرین کو بٹائیں اور کہے کہ بھائی آپ کی لڑائی کس بات پر ہے، چلیں آپ نے ایک نہیں ہونا، لیکن تصادم سے کیسے بچنا ہے، تو ایسا ہو جائے کہ جس بات پر تصادم ہوا ہے اور جس بات پر تصادم ہونے کا خدشہ ہے اس بات سے باز آ جائے۔ مثال کے طور پر بنگلہ دیش کے اجتماع میں تصادم ہوا اور بنگلہ دیش کے مجمع کو چیننا، یہ اصل نقطہ ہے تصادم کا۔ تو میرے خیال میں اگر باہر کے علماء وہ ان سے کہہ دے کہ بھائی بنگلہ دیش میں 10 سال 15 یا 20 سال تک کوئی اجتماع نہیں ہوگا، کوئی جوڑ نہیں ہوگا، اور صرف ان کو 2 اجتماع کرنے دے پوری دنیا میں، ایک رائے کا اجتماع اور دوسرا اجتماع بھوپال کا اجتماع۔ ایک اجتماع شورا والوں کا ہو گیا، ایک اجتماع ہو گیا سعد والوں کا۔ دونوں کو اسی بات پر متفق کریں کہ بھائی بنگلہ دیش کو بھول جائے، ہمیشہ کے لیے نہیں، 10 15 20 سال تک کے لیے۔ اس کے بعد پھر حالات اگر اچھے ہوں تو چلائیں۔ یہی ایک فارمولہ ہے میری نظر میں کہ اگر اس فارمولے پر عمل کیا جائے کہ تبلیغی اکابرین بھی سوچ لیں کہ بھائی ہم لڑیں اسی نقطے پہ، تو بھائی اجتماع کو جو بنگلہ دیش کا اجتماع ہے اسے ہم نہیں کریں گے، کوئی بھی نہیں کرے گا، نہ شورا والے کریں گے نہ سعد والے کریں گے۔ اور بنگلہ دیش کی جو جماعت ہے تبلیغ کی، وہ بھی آپس میں کوئی جوڑ نہ رکھے، بس کام کو اپنا کام بنائے اور کام کو اپنا مقصد بنائے، بھلے دونوں کے راستے الگ ہوں، لیکن جو اجتماع یا جو مجمع فساد اور خرابی کا جڑ بن رہا ہے بھائی اس کو بیچ سے نکال دیں۔ یہ ایک فارمولہ ہے میری نظر میں۔